پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل، حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور، مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق، مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مرکزی مذاکرات کار کو باقاعدگی سے پیش رفت سے جوہری پروگرام، پابندیوں کے تنازعات کے حل و نگرانی سے متعلق ورکنگ گروپس بھی قائم کیے جائیں گے۔ آبنائے حرم میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت، امریکہ کی جانب سے ایران کو کچھ منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی تصدیق، ایران امریکہ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ ایکس پر شیئر کیا۔ پیغام میں لکھا، ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، ناکہ بندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا، تکنیکی ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی۔ اگر ایران کی قیادت علاقائی عدم استحکام کا باعث بنا، نیوکلیر پروگرام چھوڑ دے تو پھر امریکہ ایران کے ساتھ نئے سرے سے تعلقات بنائے گا۔ ہم سفارتکاری کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ امریکی نائب صدر نے ایران کے ساتھ نئے تعلقات قائم کرنے کے لیے شرائط بتا دی۔ کہتے ہیں ایسا مستقبل دیکھ رہے ہیں جہاں سب کے لیے امن و خوشحالی ہوگی۔ ایرانی نیوکلیر پروگرام کے خاتمے کے بعد اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ٹرمپ امن پسند شخصیت، ایران کی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ملک ایٹمی تصادم کے انتہائی قریب پہنچ چکے تھے۔ امریکی صدر کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر مداخلت کی۔ ٹرمپ نے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کی ایران کو دوبارہ حملے شروع کرنے کی دھمکی، ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران فوری طور پر لبنان میں اپنے بھاری معاوضہ والی پراکسیز کو کشیدگی پھیلانے سے روکے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایران کو دوبارہ ایسا نشانہ بنائیں گے جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ شدت سے کریں گے۔ امریکی صدر کے اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر بھی کڑی تنقید، بولے ہم نے کئی دہائیوں تک ان ممالک کا دفاع کیا، آزمائش آئی تو وہ نہ ہمارے دفاع اور نہ ہی باقی دنیا کے لیے موجود تھے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، جنوبی لبنان میں سیکیورٹی زون پر قبضہ برقرار رکھنے کا اعلان۔ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیں جنوبی لبنان میں جب تک ضروری ہوا موجود رہیں گی۔ اسرائیلی وزیر اسرائیل کاٹس کہتے ہیں کہ الجلیل کی بستیوں اور اسرائیلی فوج کے دفاع کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ موجودہ حالات میں وہاں سے فوجی انخلاء زیر غور۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کے اسرائیل کو جنوبی لبنان سے انخلاء کی وارننگ، بولے قبضہ جاری رہا تو شکست مقدر ہوگی۔ 2000 کی تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا سکتی ہے۔ فیصلہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انخلاء کرے یا نتائج کا سامنا کرے۔ 4 ماہ کی جنگ کے بعد زیادہ تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط۔ ایران کی فوج بحریہ، فضائیہ، لانچنگ پیڈ، میزائل اور ڈرون کی تیاری کی ایرانی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی۔ ایرانی اعلیٰ قیادت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کی خبر پر رد عمل، کہا ایرانی معیشت ٹوٹ چکی، مہنگائی 250% تک پہنچ گئی، آبنۂ ہرمز کھلی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں مثبت پیش رفت، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $1 سے زائد کی کمی ریکارڈ، فی بیرل قیمت $78.85 ہو گئی۔ امریکی خام تیل 74 سینٹس کمی کے بعد $75 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار مدینہ منورہ میں مختصر قیام کے بعد اسلام آباد روانہ، مسجد نبوی حاضری، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا، جبل احد بھی گئے، شہدائے احد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان، امت مسلمہ اور پوری دنیا میں امن، اتحاد اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ نومنتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس، 30 ممبران اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے اراکین سے حلف لیا۔ اسمبلی اجلاس 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی شرکت۔ پنجاب کی خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کا مشن، وزیر اعلیٰ پنجاب نے
تحت پروگرام کا آغاز کر دیا۔ 5365 خواتین کو گھر بیٹھے جدید ووکیشنل اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ بیوٹیفیکیشن سروسز، ہاسپٹیلٹی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تربیت دی جائے گی۔ خواتین کو لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ ڈیوائس، ڈیٹا پیکیج اور ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب کی خواتین صوبے کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ حکومت نے قابل قدر اثاثہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جو پرائسز ہائیک ہوئی ہیں، ان پرائسز کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ نقصان ہے، کیونکہ اس کی جو سیلری ہے وہ فکسڈ ہے، وہ ابھی بھی اتنی ہے جو پہلے وہ لے رہا تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے گھی، چینی، خرد و نوش، جتنی سبزی پھل ہیں یہ سستے کریں اور ہر عوام اپنے گھر کے لیے مناسب پیسوں میں لے کر جائے۔ جنگ بھی رک گئی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں، لیکن مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ سبزیاں ہو یا پھل یا پھر آٹا چینی، سب کی قیمتیں دگنی ہو گئی۔ حکومت پیٹرول سستا کرنے کا کریڈٹ تو لیتی ہے، لیکن اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات اور گجرانوالہ میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، بونیر میں بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں سورج آگ برسائے گا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ مصر نے نیوزی لینڈ کو 3 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔ پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی کیپ وردے کا مسلسل شاندار کھیل۔ یوراگوئے سے مقابلہ 2-2 سے برابر۔ بیلجیم اور ایران کا میچ بھی بے نتیجہ ختم۔ دونوں ٹیمیں مقررہ وقت کے دوران کوئی گول اسکور نہ کر سکی۔ اسپین نے سعودی عرب کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ محرم الحرام کا دن کربلا کے سب سے چھوٹے شہید شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب۔ وہ معصوم جس نے زبانی بے زبانی میں یزیدی فوج کو زیر کر دیا اور کربلا کی خاک پر وفا کا نیا مفہوم رقم کر دیا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس زائرین کے لیے بہشتی دروازہ کھول دیا گیا۔ اندرون و بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین نے بہشتی دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کی۔ بہشتی دروازہ اذان فجر تک کھلا رہا۔ عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ معروف قبال گھرانے میں آنکھ کھولنے والے امجد صابری کو قوالی کا ذوق و شوق ورثے میں ملا۔ نہ صرف پاکستان میں قوالین کو جلا بخشی بلکہ دنیا بھر میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ امجد صابری کو 16 رمضان 2016 کو لیاقت آباد کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور معروف امریکی اداکار جان کارلو ایسپوزیٹو نے سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران اسلام قبول کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی آل الشیخ نے کہا ہے کہ جان کارلو نے سعودی عرب میں شوٹنگ کے دوران اسلام قبول کیا۔ پروڈکشن ٹیم کے دیگر ارکان کے ساتھ ایک مسجد میں نماز بھی ادا کی۔